السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، حدیث جبریل کا ترجمہ ہم نے سنا تھا، اور یہ حدیث اتنی اہم حدیث ہے جس میں اسلام کی بہت ساری بنیادی باتیں موجود ہیں، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے۔ اگر اس حدیث کی شروحات کو جمع کیا جائے، اس سے مستنبط ہونے والے فوائد کو جمع کیا جائے تو اس سے ایک بہت بڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے، لیکن یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے چونکہ ایک مستقل کتاب کا درس ہے، اس لیے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے بھی حدیث جبریل کے موضوع پر بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، عربی میں اردو میں کتابیں موجود ہیں، لیکن چند اہم باتیں جو ہمیں یاد رہ سکیں، جو آسان ہوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث جبریل سے سب سے پہلی اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے، اجنبی کوئی شخص آتا وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کون ہے۔ یہ آپ کے بیٹھنے کا، صحابہ کے ساتھ آپ کے اخلاق کا انداز، اتنی سادگی آپ کی زندگی میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے آپ کو کسی منفرد مقام کا حامل نہیں سمجھتے، نہ آپ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ آپ ایک بشر تھے اور پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر تھے، اس کے باوجود تواضع کا یہ عالم تھا، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ احادیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک لونڈی یا کوئی بوڑھی عورت آپ کے پاس آتی اور کہتی چلیے، آپ اس کے گھر جاتے اور اس کی بکری کا دودھ دوہتے یا اس کی اٹھنی کا دودھ دو دیتے۔ یہ اس طرح کی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو معمر عورتیں تھیں یا لونڈیاں تھیں، ان کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو راضی کر کے اور جاتے تھے ان کے ساتھ اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر معبد خزائیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے بکری لانے کا حکم دیا، بکری لائی گئی، آپ نے اس کے تھن پہ ہاتھ رکھا، دودھ دوہا اور بہت سارا دودھ آپ کو اس کے ذریعہ ملا، تو تعجب کیا اس عورت نے کہ کتنی برکت والی جو ہے ذات ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، اور کتنی خوبصورت ذات ہے۔ اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے علم حاصل کرنے کے بہت سارے آداب معلوم ہوتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا، بہت سارے آداب اس میں موجود ہیں، لیکن ایک اہم ادب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک طالب علم اپنے استاد کے قریب بیٹھ سکتا ہے، علماء نے اس سے استنباط کیا، ایک استاد کے قریب طالب علم بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس طالب علم کا مقصد دین سیکھنا ہو، علم سیکھنا ہو، اس کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، استاد کے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے قریب بیٹھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ استاد کوئی بہت بڑا بھوت ہے، اس سے دور رہنا ہے، اس کے قریب نہیں رہ سکتے۔ بہت سارے اساتذہ محبت سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے محبت سے ان کو سکھاتے ہیں، تو علم جو ہے احترام سے آتا ہے۔ تو استاد کے احترام کا مطلب نہیں کہ آدمی بہت دور رہے استاد سے، اس کے قریب بھی بیٹھ سکتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تو قریب بیٹھے اور اس کے بعد سوال کیا، تو اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بیٹھنا اخلاص پر مبنی ہو۔ جو سوال جواب طالب علم کرے اس کا مقصد دین سیکھنا، علم سیکھنا ہو، حجت بازی نہ ہو، استاد کو ذلیل کرنے کا مقصد نہ ہو۔ کچھ سوال لے کر کے آئے اور ذلیل کرنا مقصد کہ استاد جواب نہیں دے پائے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، یہ سب نیت نہ ہو، سیکھنے کا مقصد ہو، وقت ضائع کرنے کا مقصد نہ ہو۔ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے کبھی کبھی اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ فرشتے کبھی کبھی اللہ کی اجازت سے اپنا روپ بدلتے ہیں، اپنی شکل و صورت بدل دیتے ہیں۔ یہاں بھی جبریل علیہ السلام جب آئے تو انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے انسان کی کہ وہ کپڑا پہنے ہوئے تھے، بالکل سفید کپڑا تھا، ان کے بال بالکل کالے تھے۔ تو اس حدیث کے مطابق جبریل علیہ السلام اپنی شکل میں نہیں آئے بلکہ انسانی شکل میں نمودار ہوئے تھے۔ لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فرشتوں کا کسی دوسری شکل میں آنا یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، وہ خود سے اپنا روپ نہیں دھار سکتے۔ اللہ جب دے گا اجازت، اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی تو ہی وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، ان کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے۔ چوتھی بات، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آئے تو آپ نے حدیث میں سنا کہ انہوں نے گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پہ رکھا۔ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔
امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں یہی ذکر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے ہی ران پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا تھا، اپنے گھٹنوں پہ، جبکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ اپنا ہاتھ رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے۔ اور اس کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ روایت نقل کی ہے جس میں الفاظ اس طرح کے بھی موجود ہیں، ثم وضع یدہ علی رکبتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر یا صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر اپنے ہاتھ کو رکھا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شاگرد اس طرح کر سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا نہیں، شاگرد نہیں کر سکتا، یہ استاد کے ساتھ ایک طرح سے جو ہے غلط طریقہ ہے۔ استاد کے ساتھ کی شان میں ایک طرح کی گستاخی ہے، اس کو اپنے استاد کے ران پہ ہاتھ نہیں رکھنا، اپنے ہی ران پہ وہ اپنا ہاتھ رکھے یا اپنے گھٹنے پہ اپنا ہاتھ رکھے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جبریل علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی دلچسپ سوال ہے کہ جب یہ جائز نہیں ہے استاد کے ساتھ کرنا تو جبریل علیہ السلام نے کیوں کیا؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ وہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور دیہاتی بن کے آئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور ایک دیہاتی بن کے، بدو بن کر کے آئے تھے کہ دیہاتیوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ سادہ مزاج ہوتے ہیں۔ تو دیہاتی جیسے بھی آتا ہے بیٹھ جاتا ہے، بالکل صفوں کو چیرتا ہوا باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، پھر ایک دم قریب آ کر کے بیٹھ گئے، پھر آپ کے رانوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، چونکہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور ایک دیہاتی روپ دھار کر کے آئے تھے، دیہاتی کا روپ دھار کر کے آئے تھے، اس لیے علماء نے کہا وہاں پہ جائز ہے، لیکن ایک استاد کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم اگر استاد کے سامنے بیٹھا ہو تو اپنے ہی ران پہ اپنا ہاتھ رکھے گا، استاد کے جسم پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھے گا۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں، آپ کی ذات گرامی کی موجودگی میں کسی دوسرے کو بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے وہاں کوئی دوسرا بات نہیں کرتا تھا۔ آپ نے سنا جب صحابہ اکرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھتے تھے کس کے بارے میں، تم کیا جانتے ہو، تو وہ ادھر ادھر کی ہانکتے نہیں تھے، جواب میں کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جس طرح کسی کو جواب دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتے ہوئے کسی اور کی بات پیش کرنا جائز نہیں۔ کسی مسئلے میں صراحت کے ساتھ حدیث رسول موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو، آپ کا حکم موجود ہو، آپ کی تعلیم موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات پیش کرنا جائز نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ چھٹی بات، اسلام کے جو ارکان ہے اس کا ذکر اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ایمان کے ارکان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح احسان کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبدوا اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت تم ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال نہ ہے کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور 7ویں بات، یہ جو آخری بات ہے، لونڈی اپنے آقا یا اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اس کے بارے میں 3 اہم باتیں اکثر جو ہے شارحین حدیث نے لکھی ہیں۔ پہلی بات کا ذکر میں نے کیا تھا کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ مملوکہ اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی لونڈی اپنے آقا کے ساتھ تعلق قائم کرے گی، اس کا جو آقا ہوگا اس سے تعلق قائم کرے گا، اور اس کے ساتھ جو اولاد ہوگی پھر اس کے آقا کی مانی جائے گی۔ تو آقا کی جو اولاد ہوگی تو گویا وہ اس نے اپنے مالکن کو یا مالک کو جنا، اگر لڑکی ہوگی تو مالکہ بن جائے گی، اور اگر لڑکا ہوگا تو مالک بنے گا۔ تو اس طرح سے پہلی حدیث کا یہ معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی اپنے آقا سے جب حاملہ ہوگی تو اپنی مالکہ کو جنم دے گی، کیونکہ مالک کی وجہ سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، مالک کے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، تو وہ اگر بیٹی ہوگی تو مالکہ بن جائے گی، اور اگر بیٹا ہوگا تو مالک بن جائے گا۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لوڈیوں کے مالک لے جائیں گے بازار میں، اپنی لوڈیوں کو بیچ دیں گے۔ جو لوڈیوں کے مالک ہوں گے، بہت سارے لوگ لوڈیوں کو پہلے خریدتے تھے پھر بیچتے تھے بازاروں میں لے جا کر، تو اس میں لکھا ہے کہ لوڈیوں کے مالک اپنی لوڈیوں کو لے کر مارکیٹ میں بازار میں جا کر بیچیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ خود اسی لونڈی کی اولاد کہیں موجود ہو اور وہ خود اس کو خریدے، انجانے میں کہ میری ماں ہے، پہچان نہ سکے اور خرید، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں لکھا ہے شارحین حدیث نے، ہو سکتا ہے خود اسی لونڈی کی اولاد ہی اسے خریدے اور انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی ماں ہے، ایسا ہو، بیٹا ماں سے الگ ہو جائے اور بعد میں وہ خرید لے اس کو، مالدار ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہ اولاد ان کی جو ہے آقا بن جائے گی، کیوں گویا انہوں نے اپنے آقاؤں کو جنم دیا۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ یہ ہے کہ اس سے مراد والدین کی نافرمانی ہے۔ آج کے دور میں یہ چیز بالکل عام ہے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی چلا رہی ہے، ماں بیٹی کی نافرمانی کر رہی ہے، یا بیٹا ماں کی نافرمانی کر رہا ہے،
تو والدین کی نافرمانی بھی اس سے مراد ہے، یعنی دور اتنا زیادہ برائی کا دور ہوگا، اتنی زیادہ برائی سماج میں عام ہو جائے گی کہ کوئی بھی اولاد اپنی ماں اور باپ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یعنی اپنی ماں کا انسان نافرمان ہو جائے گا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جیسا ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور آج یہ چیز عام ہے، اللہ ہمارے سماج کی اصلاح فرمائے، جہاں احترام کا معاملہ ہے وہاں احترام بالکل غائب ہے، چاہے ماں کا معاملہ ہو کہ بیٹے کو ماں کا احترام کرنا ہے، بیٹی کو ماں کا احترام کرنا ہے، چاہے شوہر کا معاملہ ہو کہ بیوی کو شوہر کا احترام کرنا ہے، احترام کے جہاں معاملات ہیں آج الٹا سیدھا ہو رہا ہے، جس کو جو حق اللہ نے دیا ہے اس کو وہ حق نہیں مل رہا ہے، دوسرے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی جو تعلیم اسلام کی اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ آخری بات یہ کہ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اور آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ماں بالکل سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے اور بیٹا چلا رہا ہے، ماں سہمی ہوئی ہے اور بیٹی چلا رہی ہے، ماں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ماں کو سنا رہی ہے، بیٹا ماں کو سنا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے نافرمانی کی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ ضرور سزا دیتا ہے، مرنے سے پہلے بھی دیتا، مرنے کے بعد بھی دیتا، ایک والدین کی نافرمانی اور دوسرے ظلم، ان دونوں کی سزا اللہ ڈبل دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔